اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف، اس کا 7واں رکوع آج پڑھیں گے ہم۔ ارشاد ہوا، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پچھلا جو 6 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ کس طرح سے انسان یہ بے وقوفی کر رہا ہے کہ وہ اپنے رحیم و کریم رب کی اطاعت کرنے کے بجائے رحیم و شفیق پروردگار کی بات ماننے کے بجائے اور اپنے خیر خواہ اپنا بھلا چاہنے والے پیغمبروں کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے اس ازلی دشمن کے پھندے میں پھنس رہا ہے جو اس کی ابتدا ہی سے اس کے خلاف حسد اور جلن کا شکار ہے۔ تو فرمایا کہ یاد کرو، یہاں پھر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن مجید ہم سے بار بار یہ کہتا ہے کہ انہیں بتائیے، ان کے سامنے پڑھ کے سنائیے، ان کو فلاں قصہ سنائیے، تاریخ کا فلاں باب انہیں یاد کرائیے، ان کو اعلان کر دیجئے۔ یہ سارے جو صیغے ہیں امر کے ہیں، اور ان سب سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو یاد دہانی ہو تاکہ۔ تو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ یعنی ابلیس کے بارے میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ کہا گیا کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو یہاں اس نے ابلیس نے انکار کیا اور اس کو جن کا قرار دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو تو گویا وہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارندوں کے طور پر، کارکنان کے طور پر جتنی بھی مخلوقات تھیں ان سبھی کو سجدے کے لیے کہا گیا۔ نمائندگی کے طور پر ایک نام ان کا لے لیا گیا۔ فرشتے ان کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہ اللہ جو بھی حکم ان کو دیتا ہے اس سے نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو کچھ انہیں حکم دیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا، اور سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ وہ سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جن انسانوں کی طرح سے ایک با اختیار مخلوق ہیں، کسی درجے میں انہیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ کفر اور ایمان دونوں میں سے کوئی راہ اختیار کریں۔ یہ پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ چاہیں تو اطاعت
کا راستہ اختیار کریں، چاہے تو انکار کا، نافرمانی کا راستہ اسے وہ اختیار کریں۔ تو وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے وہ اپنے رب کے اطاعت سے نکل گیا۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے اور انسانوں سے کیا جا رہا ہے کہ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کے ساتھ اس کی ذریت کا بھی ذکر ہے۔ گویا اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کی پوری ذریت اس کام میں مصروف ہے کہ وہ اللہ سے بندوں کو دور کرے۔ اب یہاں یہ بہت ضروری ہے کہ ابلیس اور شیطان اور اس کی ذریت، اس کی پہچان ہو۔ انسان اپنے دشمن کو پہچانے گا نہیں اور پھر اس سے آگے بڑھ کے اپنے دشمن کی چالوں سے، اپنے دشمن کے جالوں سے واقفیت نہیں حاصل کرے گا، یہ سینس اس کے اندر نہیں ہوگا کہ وہ کیسے ورغلا سکتا ہے، کیسے دھوکہ دے سکتا ہے، کن چالوں سے اور کن جالوں میں وہ پھانس سکتا ہے، تو وہ کس طرح سے بچے گا۔ تو اس مرحلے میں، اس موقع پہ یہ بات نوٹ کیجئے، دل میں بٹھا لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ شیطان سے بھی واقفیت حاصل کرنی ہے اور اس کی ذریت سے بھی واقفیت حاصل کرنی ہے۔ کہ آج ابلیس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور ابلیس کی ذریت کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ پہچان ضروری ہے کہ میرے آس پاس اطراف میں جو ماحول ہے، اس میں ابلیسیت کس حد تک ہے، اس کی شناخت، اور ابلیس کی ذریت کہاں کہاں ہے اور وہ کتنا مجھ پر زور چلاتی ہے، کتنا مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے۔ آپ اگر یہ سینس نہیں رکھیں گے، یہ سینس پیدا نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے ابلیس سے بچنا اور ابلیس کی ذریت سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بات سمجھیں کہ آپ کو یہ قرآن ایسی عظیم الشان نعمت ملا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے اپنے دشمن کی سمجھ حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں اور اپنے دشمن کے تمام ہتھ کنڈوں کو بھی جان سکتے ہیں۔ تو ابلیس بنیادی طور پر کیا چیز ہے؟ ابلیس انتہا درجے کی مایوس شخصیت، انتہا درجے کی مایوس شخصیت، جو اپنی مایوسی، جس کی اس وجہ سے ہو کہ کوئی اس نے مقصد متعین کیا، اس میں وہ ناکام ہو گیا، اور اس کی ناکامی کا سبب اس نے اپنے کام کو، اپنی حرکت کو قرار دینے کے بجائے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے، اس غلطی کا الزام بھی دوسرے کے اوپر تھوپ دیا۔ اس نے یہی کہا تھا نا اللہ تبارک و تعالی سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ سے ہی الٹا کہہ دیا کہ تو نے گمراہ کیا۔ تو اب یہ بنیادی چیز ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی زبان پہ
کوئی غلطی سے کوئی ٹوک رہا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی، یا کوئی غلطی کھل گئی آپ کے سامنے آ گئی، اس کے فوراً بعد آپ اگر یہ کہیں کہ یہ سرکمسٹانسز ہی ایسے تھے کہ میں یہ غلطی کرنے پہ مجبور تھا، یا مجھے فلاں نے وہ ایسا راستہ بنا دیا کہ میں اس میں پھنس جاؤں، یا یہ آپ اس کو تسلیم کرنے کے بجائے جواز تلاش کریں، اور جواز تلاش کرنے سے اور آگے اسی کے اوپر تھوپ دیں کہ یہ تو سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ابلیسی طریقہ کار ہے. تو جہاں جہاں جب اور جو بھی آپ کو غلطی پر ڈٹ جانے پر آمادہ کر رہا ہو، وہ سمجھ لیجئے آپ کہ وہ ابلیس کی ذریت ہے. وہ کیا ہے؟ ابلیس کی ذریت ہے جو آپ کو غلطی پر ڈٹ جانے، بحث مباحثہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے. منہ در منہ فوری بحث، خاموشی اختیار کرنے کے بجائے، غور و فکر کرنے کے بجائے آپ سے بحث مباحثہ کر رہا ہے، اور اس میں آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، آپ کو مزید دلائل فراہم کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ذریت ہے. وہ جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ہم نشین ہے. ان کی پہچان بہت ضروری ہے. یہ جب آپ پہچان لیں گے تو آپ ان کی وار سے بچ سکیں گے. نہیں پہچانیں گے تو آپ نہیں بچ سکیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس قرآن مجید کو بار بار پڑھیں اور غور و فکر کریں، اس کو اس کے مطلب کے ساتھ پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھنے سے، 2 مرتبہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بار بار پڑھنا، گھنٹوں پڑھنا، ایک وقت اس کے ساتھ لگانا، پھر اس کے بعد یہ کہیں آپ پہ مطالب واضح کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ رحمانی طرز فکر اور رحمانی راہ کیا ہے، اور ابلیسی طرز فکر و عمل اور ابلیس کی ذریت اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، کس طرح سے وہ آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے. تو وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے نکل جائے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین، یہ ابلیسی نمائندگان، یہ تمہاری اطاعت اور بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ بندگی کا مستحق تو صرف خالق ہو سکتا ہے. اور ان شیاطین کا حال تو یہ ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں شامل ہونا تو درکنار، یہ تو خود مخلوق ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ ابلیس کو اور ابلیس کے ذریت اور اس کے کارندوں کو سمجھنے کے لیے آج پورے اپنے ماحول پر آپ نظر ڈالیں. آپ اس وقت بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں ابلیسی نظام میں. ابلیس کی بنیادی صفت کیا ہے؟ اطاعت سے انکار. آج کا جو نظام ہے جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جس میں آپ چل پھر رہے ہیں، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کی اطاعت سے انکار ہے. یہ بات صحیح ہے شبی؟ جس نظام میں آپ ہیں، یہ نظام کیا ہے؟ اس وقت دنیا کا انتظام کیا اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے؟ انسانوں کا جو اجتماعی نظام ہے، یا اللہ کے خلاف ہے؟ خلاف ہے.
تو یہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ ایک نام اگر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ ابلیسی نظام ہوگا۔ تو اس ابلیسی نظام کا انکار، کیوں انکار؟ اس لیے کہ اس ابلیسی نظام کے اختیار میں جو کچھ بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، آپ کہتے ہیں کہ ترقی، آپ کہتے ہیں جس چیز کو کہتے ہوئے آپ اس ابلیسی نظام، اس آج کے دور کی جو کچھ بھی چکا چوند ہے، جس نے آپ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز کا تو نام لے لیجئے اور بتا دیجئے کہ وہ تخلیق کی ہوں۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ زمین و آسمان جب تخلیق ہو رہے تھے اس وقت کوئی اس میں شریک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بلایا تھا، بلایا تک نہیں تھا، شریک کرنا تو دور کی بات۔ تو یہ تو خود مخلوق ہیں سارے کے سارے۔ یہ تو ایک کرونا کو جو نظر نہ آنے والا، عام آنکھ سے نظر نہ آنے والا ایک وجود ہے، یہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اور یہ ایک دن، ایک مہینہ، چند ماہ نہیں ہے، سالوں اس میں گزر چکے ہیں، اس کو دیکھے ہوئے، اس کو دریافت کیے ہوئے انسان نے ایک مدت گزار دی ہے، لیکن اب تک اس کو سمجھ نہیں سکا ہے کہ یہ کہاں سے نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جرثومہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے، چھپ کے بیٹھنے پر مجبور ہے۔ ایک چھوٹے سے جرثومے کو خالق نے بس تھوڑا سا ایکٹیو کر دیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ آج ایکٹیو ہو گیا ہے تو آج ہی پیدا ہوا ہے، پیدا بہت پتہ نہیں کب سے ہوا ہے۔ یہ تو دریافت ہوا تھا کوئی سالوں پہلے، پچھلی صدی کے نصف میں یا ابتدا میں دریافت ہوا تھا۔ پیدا کب اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس کو سلا کے رکھا ہوا تھا، کب ایکٹیو کر دیا؟ ایک چھوٹے سے جرثومے کو۔ تو یہ سارا جو نظام ہے ابلیس کا، ابلیس کے کارندوں کا، ان میں سے کسی ایک سے پوچھ لیں کہ کیا تم نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے؟ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنے آپ کو خود تخلیق کیا ہے، یا کسی چیز نے دنیا کی یہ نہیں کہا، یہ دعویٰ نہیں کیا۔ کسی سائنسدان نے آج تک یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم نے فلاں چیز کی تحقیق کی ہے اور اس کی ذات کے اندر سے یہ ہمیں ظاہر ہوا ہے، یہ دعویٰ کہ اس نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ فلاں اتنے وقت پہلے تخلیق ہوا ہوگا۔ تو فرمایا میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہاں یاد رکھیں شریک میں یہ بات محض چند بت نہیں ہیں، بلکہ یہاں قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ یہ بات واضح کی جا چکی ہے۔ اس صورت میں بھی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے کسی اور کی ہدایات اور احکام اور رہنمائی کا اتباع کرنا، پیروی کرنا، دراصل خدائی میں اللہ کو شریک ٹھہرانا ہے، چاہے آدمی اس کو زبان سے خدا کا شریک قرار دیتا ہو یا نہ دیتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے کہ وہ خدا ہے، اصل اس کا رویہ ہے۔ اور آپ عملی زندگی میں بھی
عمر کے اس چھوٹے سے حصے کو گزارنے کے بعد بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرے اور اس کا عمل اس کے برخلاف ہو، یعنی اگر آپ کسی سے ہوم ورک میں مدد مانگیں، کسی سے کوئی کتاب مانگیں، کسی سے کوئی قلم مانگیں، کسی سے کوئی چیز سمجھنے کی کلاس میں آپ نہیں شریک ہوئی تھیں یا آپ کلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، کوئی پوچھے اور وہ آپ کو نہ بتائے، آپ کی ہیلپ نہ کرے، تو اس نے کتنی دوستی کا آپ سے دعویٰ کر رکھا ہو، کبھی ہر برتھ ڈے پہ گفٹ بھی بھیجا ہوا ہو، آپ اس کے رویے سے اور اس کے طرز عمل سے اس کو پہچانیں گے کہ وہ آپ کی دوست ہے یا نہیں. ایسے ہی ہے نا، رویہ اور طرز عمل اگر اس کا خلاف ہوگا آپ اس کو دوست نہیں مانیں گے، آپ اس کو. تو یہ جب چھوٹا سا، جب ایک انسان اپنی زندگی میں اس بات کو جانتا ہے تو آپ کیسے یہ بات مان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ محض زبانی کلامی اقرار پر کہ آپ ہمارے رب ہیں بس اس کو مان لے گا، زندگی کی اطاعت ساری کی ساری وہ اللہ کے بجائے کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چاہے اپنا نفس ہو، اگر اس کی اطاعت ہو رہی ہے تو یہ بھی شرک ہے، اگر کوئی جابر حاکم ہو اور اس کی اطاعت ہو رہی ہے تو بھی شرک ہے، اور بحیثیت مجموعی یہ پورا ابلیسی نظام، یہ اگر آپ سے کہے بغیر سب کچھ وہی کروا رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر قائم ہے، تو یہ بھی سارا وہی شرک ہے جس سے یہاں منع کیا جا رہا ہے. ارشاد ہوا میں نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا کی زندگی میں تو چھوٹ دے رکھی ہے، ابلیس کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے اور انسانوں کو بھی چھوٹ دے رکھی ہے. انسانوں کو ایک مخصوص مدت تک زمین پر کچھ اختیارات دے کر بھیجا گیا ہے، اور ابلیس نے اعتراض کیا تھا اور اس کے اعتراض کے بعد اس نے اپنے رب سے یہ اجازت چاہی تھی کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا اور اسے تیری اطاعت سے ہٹاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جا تجھے اجازت دی، ہاں کسی پہ تیرا ناجائز کوئی اختیار نہیں ہوگا، کوئی جبر نہیں ہوگا، یہ تجھے بہکا سکے گا. اب اس ساری زندگی کو گزارنے کے بعد جب اس کے حضور، جب رب کے حضور ہم حاضر ہوں گے وہاں یہ جتایا جائے گا، اور ابھی سے بتایا جا رہا ہے، ابھی سے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت تم کیا کرو گے. یہ بات سوچ لو، ابھی مزے کر لو، ابلیسی نظام میں خوب جو ہے وہ عیش کر لو، جیسا چاہو، جیسا ابلیسی نظام کہہ رہا ہے اس کے مطابق خوب ترقیاں حاصل کرو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک دن پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. اس دن تم لوگ کیا کرو گے، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جس کا، جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا اب پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. جس طرح سے آج جو لوگ اسی ابلیسی نظام میں گم ہیں اور اس سے وابستہ ہیں، اور ایٹ اے گلانس جب آپ دیکھیں
تو سارے کے سارے ایک ہی رخ پہ بھاگے جا رہے ہوں، ایک ہی طرز فکر ہو، ایک ہی طرز زندگی ہو، سارا کچھ ایک جیسا ہو، تو جو یہاں سب ایک جیسے ہوں گے وہ انجام کے اعتبار سے وہاں بھی سب ایک جیسے ہوں گے۔ یہاں جو مشترک ہوں گے وہاں اس گڑھے میں بھی، عذاب کے گڑھے میں بھی مشترک ہوں گے، ساتھ ہی انجام ہوگا۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ یہاں قرآن مجید میں اس کو بیان کرنے کا پیشگی مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا رب یہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس گڈھے میں داخل کرے، ہمیں شیطان اور ابلیس کے ساتھ ہمیں جہنم میں جھونکے، ہمارا رب یہ نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے یہ کتاب بھیجی ہے، اور یہ کتاب بھیجی بھی ہے اور اس انداز سے اس کی حفاظت کی ہے کہ یہ قیامت تک حفاظت اس کی ہوگی۔ اور پھر جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب بھیجی ہے وہ بھی ایک دو کی تعداد میں نہیں ہے، بس ایک آدمی کے ساتھ 4 آدمی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ان کی تعداد بھی ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں ان میں سے ہر چوتھا آدمی وہ اس کتاب کو ماننے والا ہے، ہر 5واں آدمی کہہ لیجئے۔ آج 20% سے زیادہ ہیں مسلمان، تو آپ کہہ لیجئے کہ ہر 5واں آدمی اس کتاب کو ماننے والا ہے۔ تو بھائی 4 آدمیوں تک آپ اس کتاب کو نہیں پہنچا سکتے؟ آپ پہنچا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، صرف تمام مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پہلے اس کتاب کو خود تو پڑھیں اور خود پڑھ کے سمجھیں۔ اس کو اگر آپ ہر روز بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں ہی نہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، آج کے ابلیسی نظام کو آپ سمجھ ہی نہ پائیں، شناخت ہی نہ کر پائیں، تو کیسے آپ آج کے ابلیسی نظام سے بچیں گے؟ آج کے ابلیسی نظام سے نہیں بچیں گے تو اس روز جو آج کے ابلیسوں کا انجام ہوگا اسی کے ساتھ آپ مشترک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس برے انجام سے بچیں، اس لیے پیشگی طور پر وارننگ دے دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور بالخصوص سورہ کہف وارننگ کا مجموعہ ہے، اور اس لیے وارن کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس ابلیسی نظام کو پہچانیں اور اس سے بچ سکیں، ابلیس کو پہچانیں اور اس کی چالوں سے بچ سکیں، اس کی ذریت کو پہچانیں اور اس کی ذریت کے ساتھ بھاگنے، چلنے، دوڑنے، ترقی حاصل کرنے سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔